السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کے بعد قبیلہ بنی سعد میں قیام، واقعہ شق صدر جس میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، والدہ حضرت آمنہ، دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب کا ساتھ، کعبہ کی تعمیر، حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی اور نبوت سے پہلے کی سیرت اور زندگی کا ایک خاکہ اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت سے پہلے کچھ خاص قدرتی علامات ظاہر ہوئیں جن کو دیکھ کر اہل علم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے کے انتظار میں تھے۔ کوئی ایسا آسمانی مذہب نہیں تھا جس میں آخری نبی کی آمد کی بشارت نہ دی گئی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ صاحب علم اور ستاروں کی عمر اور مقام سے مستقبل کا اندازہ لگانے والے کسی بھی لمحے امام الانبیاء کی آمد کی خبر کے منتظر تھے۔ سب سے اہم واقعہ جو روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا وہ ابرہہ کا بیت اللہ پر لشکر کشی تھی۔ بغیر کسی انسانی مدد سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے گھر کی حفاظت فرمائی بلکہ لشکر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس انجام نے تمام دنیا کو بیت اللہ اور مکہ کی جانب متوجہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب کے اندر زمزم کے چشمے کی نشاندہی بھی اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کو ایک خاص مقصد جو تمام اہل ایمان کو ایک اجتماعی سمت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو اس سرزمین پر بھیج کر اسلام کی روشنی پوری کائنات میں پھیلانی تھی، نہ صرف معاشرتی بلکہ حکمرانی کا ایک شاندار نمونہ انسانیت کے لیے متعارف ہونے والا تھا۔ روایات کے مطابق ایک یہودی تاجر اس وقت مکہ میں موجود تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وہ گلیوں میں پوچھتا پھر رہا تھا کہ آج قریش کے ہاں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا والد زندہ نہ ہو؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں، عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہودی پکار اٹھا، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، اور اے قریش تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی کو آپ کے ہاں بھیجا ہے۔ اکثریت علماء دین کے قول کے مطابق آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل سن 871 عیسوی سوموار کی صبح ہاشم خاندان کے ہاں مکہ میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت ربیع الاول کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو ہوئی، لیکن اجتماعی طور پر پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، اور اکثریت علماء کا اتفاق اسی تاریخ پر ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کی چادر کو پکڑے مسلسل رو رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا، اب اس کو نرینہ اولاد عطا فرما کہ اس کی نسل آگے بڑھے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ قسط میں بتا چکے کہ عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں میں سے عبداللہ اپنی شرافت اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت زیادہ چہیتے تھے۔ عبد المطلب کو کیا معلوم کہ ان کے گھر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ وجہ کائنات اور امام الانبیاء ہوں گے۔ ادھر حضرت آمنہ کے پاس زچگی کے دوران مدد کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا موجود ہوتی ہیں۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو جسم مبارک بالکل صاف ستھرا اور کسی بھی خون وغیرہ کے دھبوں سے پاک تھا۔ پیدائش کے بعد بچوں کے ناف والی نالی کو کاٹ کر بچے کو ماں کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ جب دایا شفا نے دیکھا تو وہ حیران ہوئیں۔ انہوں نے بچے کو حضرت آمنہ کو دکھایا تو انہیں بھی تعجب ہوا۔ حضرت آمنہ بچے کو اپنے ساتھ لٹاتی ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کروٹ لیتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جب کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں پڑے رہے تو حضرت آمنہ ڈر گئیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ انہیں سیدھا کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانے ہاتھ کی انگلی بلند ہوتی ہے تو خیمہ نور سے بھر جاتا ہے۔ گھبرا کر بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں۔ کمرے میں دھند کی طرح کی ایک تہہ بنتی ہے جس میں نظر آنا ناممکن ہو گیا، تو اس دھند میں سے آواز آئی کہ ان کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی سیر کروائی جائے، کل کائنات کو ان کی ذات، نام اور صفات سے آگاہ کیا جائے، اور بتایا جائے کہ ان کی پیروی میں فلاح، جبکہ ان کے بتائے طریقے کے علاوہ سب تباہی ہے۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی بہادری، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، اسحاق علیہ السلام کی رضا، یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، یونس علیہ السلام جیسی اطاعت، داؤد علیہ السلام جیسی زبان، ایوب علیہ السلام جیسا دل، یحییٰ علیہ السلام جیسی پاک دامنی، عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد، اور تمام نبیوں کے مشترکہ اخلاق دیے جائیں۔ اس وقت ایران کا بادشاہ نوشیروان کے اقتدار کا 40واں سال تھا۔ اس نے قصر ابیض کے نام سے ایک عالی شان محل تعمیر کر رکھا تھا، اور وہ اتنا مضبوط اور شاندار تھا کہ جب عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے ایران پر قبضہ کیا تو اپنی پوری قوت کے باوجود اس محل کو گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اس محل کے 14 برج ایک دم زمین پر آ گرے۔ ایران کی آتش کدوں میں جلنے والی آگ جو مسلسل 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ ان دونوں واقعات نے نوشیروان کو حیرت میں ڈال دیا کہ بلا کسی وجہ کے ناممکن سے کام خود بخود کیسے ہو گئے۔ نوشیروان عراق کے حاکم کو پیغام بھیجتا ہے کہ آسمانی علوم سے واقف کسی صاحب علم کو میرے پاس بھیجے۔ عراق کا حاکم ایک پادری عبد المسیح کو نوشیروان کے پاس بھیجتا ہے، لیکن یہ پادری واقعات کا سن کر جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اپنے ماموں جو شام میں ہوتے تھے اور کافی بزرگ تھے ان کا بتلاتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک وفد ان کے پاس پہنچتا ہے اور وہ نزا کی حالت میں آخری سانسیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ پادری اپنے ماموں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے انہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں، جبکہ پادری کے ماموں ان کی بات سنے بغیر کہتے ہیں کہ تو محل کے برج گرنے اور آتش کدے کی آگ کے متعلق پوچھنے آئے ہونا۔ پادری ہاں میں جواب دیتا ہے تو اس کا ماموں جس کا نام ستی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اب شام، عراق اور ایران پر حکومت کرنے والا آ گیا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرے گی اور تمام پرانی رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا۔ ولادت کے بعد حضرت آمنہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خوشخبری دے بھیجی۔ وہ خوشی اور مسرت سے لبریز آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں۔ اس نام سے عرب کے باشندے پہلے واقف نہ تھے، جیسا کہ ہم عرب میں بسنے والے تمام قبائل کا اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکے، تو کسی بھی قبیلے کی معلومات میں یہ نام نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا وہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ اس لونڈی کی گود میں مسروح نامی ایک بچہ تھا۔ آپ کے علاوہ صوبیہ نے حضرت حمزہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے لوگوں میں ایک روایت تھی کہ شہری علاقوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو دیہاتی قبائل میں دودھ پلانے کے لیے قبائلی خواتین کے سپرد کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک تو شہری علاقوں میں وبائی امراض دیہاتی علاقوں سے زیادہ ہوتے ہیں، ان سے بچوں کی صحت کی حفاظت ہو۔ اس کے ساتھ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ شہروں میں مختلف علاقوں اور زبان بولنے والے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا
ایک الگ طرح کی بولی یا زبان کو جنم دیتا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں خالص الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور بیرونی زبان کا رائج زبان میں شامل ہونا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے خالص عربی زبان بچوں کو سکھانے اور قبائلی ماحول میں پرورش پانے سے بچے طاقتور اور مضبوط ہوتے، جو ان روایات کا قائم ہونے کی وجہ تھے۔ اسی دستور کے مطابق آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی آپ کے لیے دایا تلاش کرنا شروع کی، اور یہ سعادت قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حصے آئی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تھا۔ آپ کو دودھ پلانے کے عرصے کے دوران حلیمہ نے چند ایسی کرامات دیکھیں کہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ یہ سارے واقعات کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ قحط سالی اس قدر شدید تھی کہ کھانے پینے کو کچھ نہ رہا۔ اپنے شوہر حارث اور قبیلے کی چند دوسری خواتین کی ہمراہ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ حلیمہ کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، جبکہ سفر کے لیے ایک گدھی اور ایک اونٹنی ہمراہ تھے۔ بھوک و افلاس کا یہ عالم تھا کہ نہ تو اونٹنی دودھ دینے کے قابل تھی اور نہ ہی اپنے جسم میں دودھ کا ایک قطرہ تھا کہ گود میں موجود بچے کو پلا سکتی، جس کی وجہ سے بچہ بھوک کی وجہ سے ہر وقت زور زور سے روتا اور بلکتا رہتا۔ آپ جس گدھی پر سوار تھیں وہ اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ قافلے میں شامل تمام لوگ بہت آگے نکل گئے اور ہمیں کوستے رہے۔ مکہ پہنچتی ہیں تو تمام خواتین کو باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کا بولا جاتا ہے، لیکن عام رواج کے مطابق جس بچے کے والد زندہ نہ ہوتے ان کو قبائلی خواتین دودھ پلانے کے لیے نہ لیتیں۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری مال و دولت کے حصول کے لیے ہوتی، تو اگر والد زندہ نہ ہوتے تو اسی وجہ سے یہ امید کم ہوتی کہ کم مال حاصل ہوگا، تو تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ دوسری طرف جب تمام خواتین کو میرے علاوہ بچے مل گئے تو واپسی کا ارادہ ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قبیلے واپس جاؤں تو لوگ پوچھیں گے کہ سب کو تو بچے مل گئے، تم خالی ہاتھ کیسے آ گئی؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کا فیصلہ کر لیا کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی بچے کی برکت سے ہمارے حالات درست کرتے۔ بچے کو لے کر سفر کے دوران جس جگہ قیام ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایسے معلوم ہوا کہ جسم میں دودھ کی نہریں رواں ہو گئیں۔ دونوں بچوں نے خوب پیٹ پر دودھ پیا اور سو گئے۔ فرماتی ہیں کہ یہ کافی عرصے بعد ہوا کہ بچے نے پیٹ پر دودھ پیا ہو اور رونا ختم ہوا۔ آپ کے شوہر جب اونٹنی کے پاس جاتے ہیں جو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ کی مانند لگتی ہے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی اس سے حاصل ہونا ناممکن تھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حارث نے دودھ نکالا، دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور سو گئے۔ صبح ہوتی ہے تو حارث حلیمہ سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے، اور میں نے جواب دیا کہ مجھے بھی یہی امید ہے۔ قافلہ واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ گدھی جس پر سوار ہو کر مکہ آئی تھی اور اس کی سستی کی وجہ سے قافلے والے سارے رستے مجھے کوستے رہے، وہ قبیلہ کی کسی سواری کو قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی اور سب سے آگے آگے جا رہی تھی۔ قبیلے کی خواتین نے جب یہ تبدیلی دیکھی تو بولیں حلیمہ اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ اپنے قبیلے واپسی ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ علاقہ شاید پوری زمین پر سب سے زیادہ خشک سالی کا شکار تھا، لیکن جب ہماری بکریاں چرنے جاتیں تو واپسی پر دودھ سے بھری ہوتیں، جبکہ قبائل کی باقی تمام بکریاں بھوکی واپس آتیں اور ایک قطرہ دودھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر قبائل کے لوگوں نے اپنے اپنے چرواہوں کو جہاں ہماری بکریاں چرنے جاتی وہاں بکریاں لے جانے کا بولنے لگے، لیکن واپسی پر معاملہ پہلے جیسا ہی ہوتا۔ ہماری بکریاں تو خوب موٹی تازی اور دودھ سے بھری آتیں، جبکہ باقی قبائل کے ریوڑ ویسے ہی بھوکے واپس آ جاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رزق میں برکت اور اضافہ ہم ہر روز دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دودھ پلانے کا عرصہ 2 سال پر محیط ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام بچوں سے زیادہ صحت مند اور توانا نظر آنے لگے۔ جب دودھ چھڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔
لیکن آپ کی موجودگی سے جو برکت اور خوشحالی تھی وہ رہ رہ کر یاد آتی کہ اس بچے کو خود سے جدا نہ کروں۔ تب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منانے اور بچے کو مزید کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کے لیے قائل کر لیا۔ حارث کی اولاد جو رضاعت یا ساتھ دودھ پینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی تھے، ان کے نام عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، ان کا لقب شیمہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا کرتیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا اور آپ کے رضاعی بھائی بنے۔ اس کے علاوہ حضرت حمزہ بھی دودھ پلانے کی روایت کے طور پر اسی قبیلہ بنی سعد میں آئے۔ حضرت حمزہ جس کا دودھ پیتے، اسی دایا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کا وقت گزرنے کے بعد بھی جب آپ قبیلہ بنو سعد ہی میں موجود تھے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا۔ ولادت کے تیسرے یا چوتھے سال جب آپ قبیلہ کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ کھول دیا، دل باہر نکالا اور پھر دل سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا الگ کیا اور فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور دل کو واپس اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ معاملہ جب پاس موجود بچوں نے دیکھا تو دوڑ کر حضرت حلیمہ کو بتایا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر کے تمام افراد بھاگ کر وہاں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ پیلا زرد ہو چکا تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے کا ارادہ کرتی ہیں اور عبد المطلب کی سرپرستی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن کو بھی ہمراہ لے لیتی ہیں۔ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کرتی ہیں۔ واپسی کا سفر شروع ہوتے ہی بیماری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھیر لیتی ہے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے حصے آتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آتے ہیں۔ والد کے بعد اس تھوڑی سی عمر کے بچے کی والدہ کا انتقال عبد المطلب کے دل پر ایک ہمدردی اور محبت کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی اولاد سے بھی شفقت و محبت کا وہ مظاہرہ نہیں کرتے جو اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے سین میں فرش بچھایا کرتے، جیسے قبائل زمین پر قالین یا گاؤ تکیے سے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے کسی بچے کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ عبد المطلب کے علاوہ اس پر بیٹھے۔ سب سامنے بیٹھتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وہاں تشریف لاتے تو اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر نیچے بٹھانے کے لیے آگے بڑھتے تو عبد المطلب انہیں منع کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور کہتے، خدا کے لیے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر محض 8 سال کے قریب تھی کہ دادا نے بھی سفر آخرت پر روانہ ہوتے اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری سونپی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت کی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا حق ادا کر دیا، نہ صرف اپنی اولاد سے مقدم رکھا بلکہ 40 سال سے زائد عرصے تک ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور آپ کی خوشی کی خاطر تمام دوستیاں اور دشمنیاں رکھیں۔ ایک بار قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ قحط نے نظام زندگی اور گزر بسر مشکل کر رکھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بچے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیت اللہ کے پاس لاتے ہیں اور آپ کی پیٹھ کو بیت اللہ کی دیوار سے جیسے ہی لگاتے ہیں تو بادلوں کے ٹکڑے ہر طرف سے اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں اور وادی میں ایسی بارش برستی ہے کہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام شہر اور وادیاں پانی سے یوں سیراب ہو گئیں جیسے قحط سالی تھی ہی نہیں۔
بعض روایات کے مطابق جب آپ کی عمر تقریباً 12 برس کے قریب ہوئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے جاننے والے ایک قافلے کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو وہاں ایک جرجیس نامی راہب رہتا تھا اور بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ جب تجارتی قافلہ نے پڑاؤ کر لیا تو یہ راہب گرجا سے نکل کر اس لشکر میں آیا اور تاجروں کی میزبانی کی، حالانکہ یہ پہلا موقع تھا کہ یہ راہب گرجا گھر سے باہر نکلا ہو۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنائے گا۔ ابو طالب کے پوچھنے پر کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا تو راہب نے کہا کہ جب تم لوگ اس وادی کی طرف آ رہے تھے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جس کا رخ آپ لوگوں کی طرف نہ تھا، اور وہ سب جھکے ہوئے تھے جیسے کسی کے شرف و عظمت کو قبول کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ میں انہیں ان کی کمر پر موجود مہر نبوت سے پہچانتا ہوں اور ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد راہب نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیجنے کا کہا کہ ملک شام کے یہودی اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تب ابو طالب نے اپنے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کے قریب ہوتی ہے تو قریش قبائل کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ اسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ حرم کے علاقے کے اندر اور حرام مہینے جن میں قبائل روایتی طور پر جنگ نہیں کرتے تھے آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی اور اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ قبیلہ زید کا ایک آدمی تجارت کی غرض سے مکہ آتا ہے۔ یہ حمیری قبیلہ تھا جن کا ذکر ہم کر چکے کہ یہ یمن کے کرب و جوار میں رہائش پذیر ہوئے، جبکہ ان کے کہلانی قبائل حجاز کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان سے مکہ کا ایک باشندہ سامان خریدتا ہے لیکن اس کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے قریش کے مختلف قبائل سے مدد مانگی، انکار کی صورت میں ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اپنی مظلومیت بیان کرنے اور مدد کرنے کی فریاد کرنے لگا۔ عبد المطلب کے صاحبزادے زبیر نے جب اس کی بات سنی تو کوشش کر کے اس کا حق دلا دیا۔ اس کے بعد قریش کے قبائل نے آپس میں ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قریش کے قبائل میں بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر اکٹھے ہوئے اور عہد کیا کہ کوئی بھی مظلوم چاہے وہ مکہ کا ہو یا مکہ کے باہر کا، ہم سب مل کر اس وقت تک لڑیں گے جب تک اس مظلوم کو انصاف نہیں مل جاتا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کی عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں آمین کہتا۔ جوانی کے دور میں کوئی بھی مخصوص کام آپ نہیں کرتے تھے، جبکہ بنی سعد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے تو اس قبیلہ کی بکریاں چراتے رہے، اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چرانے کی روایات موجود ہیں۔ 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام کا سفر کیا۔ پورا قریش قبیلہ ہی تجارت سے منسلک تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک معزز اور مالدار تاجر تھیں اور مضاربت کے اصولوں پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ آپ کے اخلاق کا سنا تو اپنے غلام میسرہ کو بھی ہمراہ بھیجا۔ واپسی پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت داری اور تجارت میں وہ برکت دیکھی جو پہلے کوئی نہ دکھا سکا۔ اس کے علاوہ غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور بات کرنے کے سلیقے اور تجارت کے طریقے سے جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا تو وہ کافی متاثر ہوئیں۔ اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی اور اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور 20 اونٹ حق مہر کے عوض
آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہو گئی۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہی ہے۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ کے سب بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی بیٹیاں بھی آپ کی حیات مبارکہ کے دوران ہی فوت ہو گئیں، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کے قریب تھی کہ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کی جائے۔ بیت اللہ کی حالت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے کی وجہ سے کافی خستہ حال، جبکہ بیت اللہ کی دیواریں اتنی چھوٹی تھیں کہ چور دیواریں پھلانگ کر بیت اللہ کے اندر سے قیمتی سامان تک چرا لیتے۔ کعبہ کی اثر نو تعمیر کے وقت قریش نے فیصلہ کیا کہ صرف حلال ذرائع سے کمائے پیسے سے اس کی تعمیر ہوگی اور حرام کا ایک بھی پیسہ اس بیت اللہ کی تعمیر پر خرچ نہیں ہوگا۔ کعبے کی تعمیر کے لیے موجودہ عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بیت اللہ کو گرائے۔ آخر مخزومی قبیلہ کا ایک شخص ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ولید پر کوئی آفت نہیں آئی تو سب لوگ اس کو گرانے میں شریک ہو گئے۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کے حصے الگ الگ کام تھا اور تمام قبائل نے پتھر اپنے اپنے حصے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ باقوم نامی رومی معمار کو کام کی نگرانی سونپی گئی۔ عمارت کی تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو قبائل میں حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے گا لڑائی کی وجہ بن گئی اور تقریباً 4 سے 5 روز تک جھگڑا جاری رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حرم کے اندر قبائل کسی بھی وقت جنگ چھیڑ کر خون ریزی کی فضا نہ بنا دیں۔ تب ابو امیہ مخزومی نے ایک تجویز دی کہ کل مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ لوگوں کو تجویز مناسب لگی۔ دوسرے دن جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام کے دروازے سے ظاہر ہوتے دیکھا تو فوراً چیخ پڑے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو معاملے کا علم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، حجر اسود کو اس میں رکھا، قبائل کو چادر کے کونے پکڑ کر اوپر اٹھانے کا کہا۔ تو جب حجر اسود اپنے مخصوص مقام کی اونچائی کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ یہ ایک مناسب فیصلہ تھا جس کی وجہ سے تمام لوگ راضی ہو گئے۔ قریش کو تعمیر کے دوران مال کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہ ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ جب دیواریں تقریباً 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اس کے اوپر چھت ڈال دی۔ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اخلاقی عادات میں سب سے ممتاز تھے۔ نرم گو، سچ بولنے والے، امانت دار، وعدہ وفا کرنے والے، محتاجوں اور غریبوں کے غم گسار، بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنے والے، اور ان تمام دینی اور اخلاقی کمزوریوں جن کا سامنا انسانیت کر رہی تھی اس سے دل گرفتہ تھے۔ برائی سے دور اور بھلائی کے کاموں میں دلچسپی تمام انسانوں سے انہیں منفرد بناتی۔ ہماری آئندہ ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہونے اور نبوت ملنے کے متعلق مختلف واقعات کا تذکرے پر مشتمل ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انسان کو سمجھنے کی اس تفریح میں ہم ساتھ رہیں۔ شکریہ۔